أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیا آپ کو کوئی ایسا وقت یاد ہے جب کسی لیبل نے آپ کی یا آپ کے کسی جاننے والے کی سیلف پرسیپشن پہ اثر ڈالا ہو؟ اسی طرح لیبلز بچوں کی آئیڈینٹی اور ان کی سیلف اسٹیم کو شیپ کرتے ہیں، اور بچوں پہ یہ لیبلز سم ٹائمز پازیٹیو اور سم ٹائم نیگیٹیولی دونوں طرح سے امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیشہ محتاط رہنا ہے، کیونکہ ہمارے الفاظ کا ان پہ ایک لانگ لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے۔ تو آج ہم بچوں کے حوالے سے ایک ایسے اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ بہت ہی پاورفل ہے، مگر اکثر اس کو اوور لک کیا جاتا ہے، اور وہ ہے امپیکٹ آف لیبلنگ اے چائلڈ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لینگویج کا بچوں کی سیلف اسٹیم اور ان کے سیلف امیج کو بنانے میں ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ ہمیں اب یہ سوچنا ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو ان کے لیے پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں۔ ذرا امیجن کریں کہ ایک بچہ جس کو ڈرائنگ کا بہت شوق ہے اور اس پہ ایک ٹیگ لگ گیا ہے، اس پہ ایک لیبل لگ گیا ہے کہ وہ شائع ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ بچہ خود کو لمٹ کر لیتا ہے، اپنی کریٹیوٹی کو ایکسپریس کرنے کے بجائے ہائڈ کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں اس لیبل کا اس بچے پہ ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہے۔ وہ اپنی جو اس کی صلاحیت ہے اس کو بھی وہ ایکسپریس نہیں کر پا رہا، بلکہ دب کے رہ گیا ہے۔ تو ایک ریسرچ کے مطابق بچے ان لیبلز کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر ان میں انزائٹی جنم لیتی ہے، اور وہ نئے کاموں کو کرنے سے ہچکچاہٹ فیل کرتے ہیں، اور ایون وہ اکیڈیمکلی بھی بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں۔ سو وٹ کین وی ڈو؟ ہمیں اپنے فوکس کو شفٹ کرنا ہے۔ کیسے؟ فرام لیبلنگ ٹو ریکگنائزنگ چائلڈ اسٹرینتھ۔ تو ایز اے پیرنٹ، ایز این ایجوکیٹر، ایز اے کمیونٹی ممبر، یا آپ کا جو بھی کردار ہے فیملی میں، کوئی خالہ کا، مامی کا، پھوپھی کا، چاچی، تائی، وٹ ایور ویئر ایور یو آر، سو وی مسٹ بی مائنڈفل آف دا یوز آف ورڈس۔ تو ہمیں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، چاہے وہ ہماری فیملی میں بچے ہوں، چاہے وہ کہیں باہر کے کسی کے بھی بچے ہوں، وی شوڈ بی کیئرفل کہ ہم ان کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں، کیا ان کو کوئی ہم لیبل تو نہیں دے رہے، کوئی ٹیگنگ تو نہیں کر رہے ان پہ۔ تو اس بارے میں ہم سب نے محتاط ہونا ہے، کیونکہ اسلام ہمیں ایک دوسرے کو اپلفٹ کرنے اور سپورٹ کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جیسا کہ پازیٹیو لیبلز بچوں کو انکریج کرتے ہیں، اور جو نیگیٹو لیبلز ہوتے ہیں وہ بچوں کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ تو اگر ہم پازیٹیو لیبلز کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے پازیٹیو لیبل سے، تو وہ اپنی ایبیلٹیز کو اللہ کے عطا کردہ گفٹ کی طرح دیکھنے لگتے ہیں، اور پھر ان صلاحیتوں کو نہ صرف وہ اپنی گروتھ کے لیے یوز کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو جب ایک بچہ اپنی قدر کو محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی اسٹرینتھس کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میرے اندر اسٹرینتھ ہے، اور پھر اس کو وہ اپناتا ہے، پھر وہ نیو اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ قدر ہی محسوس نہیں کرتا تو وہ کیسے اپلائی کرے گا؟ وہ اس کی پرسنالٹی تو ٹوٹلی ڈیمیج ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو ناؤ لیٹ سی وٹ از دا پاور آف ورڈز۔ حدیث کا مفہوم ہے، بے شک ایک بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک ایسا کلمہ، ایک ایسی بات کہتا ہے جو اس کی نظر میں تو حقیر ہوتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ اس کے کئی درجات بلند کر دیتے ہیں۔ اور بے شک ایک بندہ اللہ کی ناپسندیدہ بات کہتا ہے، یعنی ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ اس کی نظر میں حقیر بھی ہے، لیکن اسی کی وجہ سے اللہ اسے جہنم کی آگ میں داخل کرے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو وی شوڈ تھنک بیفور اسپیکنگ۔ ہم اکثر ایسی باتیں کر جاتے ہیں جن پر ہم غور نہیں کرتے، کیونکہ ہم اپنی باتوں کے اثرات کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ایک ہیومن بینگ کی طرح ٹریٹ کرنا ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، لیکن ہم انہیں انسان کی طرح ٹریٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، مگر ہم ان کو ایسی ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو بظاہر تو ہمیں ہارملیس لگتی ہیں، لیکن وہ ان کی پرسنالٹی پہ کہیں نہ کہیں برے اور گہرے اثرات ڈال رہی ہوتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو بچے ہمیں دیے ہیں یہ خوبصورت نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، ایک امانت ہے. تو ہمیں اس امانت میں خیانت نہیں کرنی. جیسا کہ اللہ نے یہ ہمیں امانت دی ہے تو اس کا پوری بھرپور طریقے سے اس کا خیال کرنا ہے اور ان کی تربیت انہی اصولوں پہ کرنی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ابو جبیرہ بن ضحاک کہتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگوں کے 2 2 3 3 نام ہوا کرتے تھے اور ان میں سے بعض کو بعض نام سے پکارا جاتا تھا. یعنی بہت سے القابات ہوتے تھے اور بعض ڈفرنٹ ناموں سے ان کو پکارا جاتا تھا اور بعض نام سے پکارنا انہیں برا لگتا تھا. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو برے القابات، برے ناموں سے نہ پکارو. تو کسی کو ایسے نام، ایسے لقب سے نہیں پکارنا چاہیے جو اسے ناپسند ہو. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو جانے انجانے میں کوئی بھی نام دے دیتے ہیں اور ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ وہ ان کی پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ ڈال رہا ہوگا. تو وی شوڈ بی کیئرفل. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے جذبات کا خیال رکھنا ہے، بلا وجہ ایسی باتیں نہیں کرنی جس سے ان کے جذبات ہرٹ ہوں. تو ہم سب کو مل کے ایک ایسا ماحول، ایک ایسا معاشرہ بنانے کی ضرورت ہے جہاں بچے خود کو ویلیوڈ فیل کریں، جہاں ان کو اپنی اہمیت کا احساس ہو، تاکہ وہ اچھی چیزوں میں گرو کریں اور ان کی شخصیت ایک مضبوط شخصیت بن سکے. انشاءاللہ وی ول ٹرائی اور بیسٹ. اب ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لیبلز کے بارے میں اسلامی نقطۂ نظر کیا ہے، اور جو لیبلز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں ان کے بچوں پہ کیا اثرات اور کس طرح مرتب ہو رہے ہوتے ہیں. اور جب بچہ ڈفرینٹ لیبلز کے ساتھ بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے کیا نتائج ہوتے ہیں بچے کی پرسنالٹیز پہ، اور کیا چیلنجز وہ فیس کر رہا ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ لیبلز کے حوالے سے والدین، اساتذہ کرام اور دیگر لوگوں کا کیا کردار ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں کہ آپ سب لوگ ڈاکٹر صاحبہ کی ٹاک کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں کافی دیر سے. تو انشاءاللہ میں آپ کا مزید وقت نہیں لوں گی. یور ویٹ از اوور اینڈ ڈاکٹر صاحبہ ناؤ دا فلور از یورز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک جو ہے اس میں جو لیبلز کی بات ہے، اور آپ نے جیسے کہا کہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھیں، اس کے لیے تو میں کہوں گی کہ سب لوگ سورہ حجرات پڑھ لیں. کیونکہ ہم جب سورہ حجرات کو پڑھتے ہیں اور اس میں جو جو انسٹرکشنز ہمیں دی گئی ہیں ان کو شاید ہم صرف ایڈلٹس پہ اپلائی کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے برابر کے جو لوگ ہیں، ہمارے سوشل سرکل کے لوگ ہیں، میکا ہے، سسرال ہے، ان کے لیے یہ بات آئی ہے کہ جی برے القاب نہ دو، یا یہ کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو. لیکن بچے تو شاید ہماری پراپرٹی ہیں کہ جو ہم کرنا چاہیں ان کے ساتھ آسانی سے کر سکتے ہیں. تو لیبلز جو ہیں ان کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں کلچرل میسیجز بہت سے ملتے ہیں، دوسرا ہم نے بچپن سے فیری ٹیل سنی ہوئی ہیں اور ایسے ایسے کارٹون دیکھے ہیں جس میں ہمیشہ جو اچھا بچہ اور برا بچہ، بس یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دو ٹرمز ہمارے سامنے ہیں اور ہم نے انہی ٹرمز کے ساتھ بچوں کو ڈیفائن کرنا ہے. سوسائٹی کس کو اچھا بچہ کہتی ہے؟ وہ بچہ جو کہ مشکلات نہیں پیدا کرتا، اس کے مینرز بہت اچھے ہیں، اس کا سیلف کنٹرول بہت ہے، وہ بڑا تابع دار ہے، پڑھائی وقت پہ کر لیتا ہے، اس کو جہاں بٹھایا جائے وہاں آرام سے بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح جس بات پہ کہا جائے اسی پہ توجہ دینا شروع کر دیتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایسے اچھے بچے کو ہم اچھا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہماری لائف میں نا بڑے مزے سے فٹ ان ہو جاتا ہے. اگر ہم کسی بچے کو کہتے ہیں کہ بڑا ایزی گوئنگ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری جو لائف ہے نا اس کے ساتھ وہ صحیح چل رہا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کا جو ایٹیچیوڈ ہے گو ود دا فلو ہے، تو وہ بھی تعریف ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ کیونکہ بچہ نا کمپلائنٹ ہے، میری ہر بات کو ماننا شروع کر دیتا ہے. اور ہماری اس فیلنگز کی وجہ سے جو ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں، ہم ان بچوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں، ان بچوں کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں کوئی بھی چیلنج نہیں دیتے، بلکہ ہمیں وہ ایسی فیلنگ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی واہ واہ واہ
اماں کتنی اچھی ہیں، ابا کتنے اچھے ہیں، بڑا جی کنٹرول ہے آپ کا پوری انوائرمنٹ پہ، ہمیں کوئی انکمفرٹیبل سچویشنز یا ایشوز کو نہیں فیس کرنا پڑتا، اور ہم ان کو ہر بات پہ ریوارڈ کریں کیونکہ ہم خود ریوارڈڈ فیل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم کسی بچے کو لیبل کرتے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، یہ نوٹی ہے، یہ اچھا بچہ نہیں ہے، تو اچھا جو بیڈ چائلڈ ہے اس کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے جب آتی ہے، کیا ہے؟ یہ بہت ہائپر ہے، یہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے، یہ لاؤڈ ہے، اور یہ ڈیفائنڈ ہے، بات ہی نہیں سنتا، بدتمیز ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے اور زیادتی کرتا ہے، یعنی اس کے ہونے سے ہر وقت گھر میں کوئی پٹاخے چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بچے جو ہماری بات نہیں سنتے اور جو ہمیں سو کالڈ ہم دیکھتے ہیں کہ کو ڈس رسپیکٹ کریں، اب ہمیں ان کو پنش کرنا پڑتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی ان کے بیہیویئر کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اور ان کے درمیان جو ناچاکی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پیرنٹس جو ہیں وہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس وجہ سے جب کسی کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ پراپر نہیں ہوتا، ہمیں محنت کرنی پڑ جاتی ہے، ہمیں ان کو مینج کرنا پڑتا ہے، ہمیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ راستے دیکھنے پڑتے ہیں کہ جی ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، ان کو کیسے سمجھایا جائے، اور وہی کام تو ہمیں مشکل لگتا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے جو کہ ہمیں اپرچونٹی دے رہا ہے کہ ہم اپنے صبر کو آزما لیں کہ میرا صبر کیسا ہے، اور الحمدللہ چاہے 10 سال بھی گزر جائیں تو میں بہت آرام سے، سکون سے، پیشنس کے ساتھ ان مسائل کو ڈیل کرتی ہوں، یا یہ کہ میرے تو بس وہ 2 جملے بچے نے بولے اور ذرا سی اریٹیٹڈ ٹون ہوئی تو میں تو بکھر کے رہ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہمارا کرائیٹیرین ہو چکا ہوا ہے بچوں کو لیبل کرنے کا، 1 سال کے بچے کو بھی ہم اس طرح لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ بہت پیارا بچہ ہے، یہ بہت بیہیو کرتا ہے، آرام سے بیٹھ جاتا ہے، اور 2 سال کا بچہ جس کے لیے ہم نے ایک ٹرم ایجاد کر لی ہے ٹیریبل ٹوز کی، یعنی وہ اپنی ایج کے مطابق بیہیویئر دے رہا ہوتا ہے نا۔ 2 سال کے بچے نے چھلانگیں لگانی ہیں، بات نہیں ماننی ہے، ادھر بھاگنا ہے، ادھر بھاگنا ہے، ٹینٹرمز تھرو کرنے ہیں، لیکن ہم نے کہہ دیا کہ ٹیریبل ہے، حالانکہ ہونا کہ یہ چاہیے کہ اس کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہمیں دیکھنا ہے کہ اچھا اگر اس ایج میں بچہ یہ کچھ کرتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کا اپروپریٹ طریقہ کیا ہوگا۔ تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، ان کو ہی ہم فیل کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ نارمل ڈیولپمنٹ کیا ہے اور ایب نارمل ڈیولپمنٹ کیا ہے، اور اسی بات پہ ہم ان کو شرمندگی کا احساس بھی دینا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ خود بھی شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس سارے پروسیس میں کہیں نہ کہیں ہماری وہ انا ہٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہماری ایگو جو ہے وہ کیٹیگرائز کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنے پیرنٹنگ سٹینڈرڈ کو بھی ہر جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بھی بچپن میں چلے جائیں تو ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایک لیبل یاد آئے گا کہ ہمیں کیسے لیبل کیا جاتا تھا، اور ہمیں کہیں نہ کہیں شرمندگی کا احساس بھی ہوگا کہ اچھا میں اتنی بری تھی، مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا تھا۔ ہماری اپنی جو سیلف ورتھ ہوتی ہے وہ کس طرح سے خراب ہو چکی ہوتی ہے بچپن سے جوانی تک۔ میں اپنے گھر میں بھی دیکھتی ہوں کہ اگر میں کسی سے بات کروں، جیسے کوئی بہت قابل اور لائق ہے، اور اسے پوچھوں کہ اچھا آپ کو تو بچپن میں کبھی ڈانٹ نہیں پڑی ہوگی، تو وہ سوچ کر یہی کہتے ہیں نہیں ڈانٹیں تو پڑتی تھیں، لیکن ہم نے کبھی اس لیے نہیں کہا کہ وہ ٹک اٹ فار گرانٹیڈ کہ یہ تو ہونا ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ اور کیا بیہیویئر ہوگا جو ہمارے پیرنٹس ہمیں دے سکتے ہیں۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم نے بچے کو ایک بہت ہی سٹرڈی قسم کی انر فاؤنڈیشن دینی ہوتی ہے، اندر سے اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، اندر سے اس کو کلیئر کرنا ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہ لیبلز لگ جاتے ہیں تو وہاں پہ شرمندگی، شیم، انسیکیورٹی، ججمنٹس، اور یہ جو لیبلز آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ بچے کو افیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور والدین کو بھی اسی طرح افیکٹ جاتے ہیں نا۔ اگر آپ کے بچے کے بارے میں کوئی اچھی بات بولتا ہے، تالیاں بجاتا ہے، تو آپ بھی بہت خوش ہوتے ہیں، اور اسی طرح اگر آپ کے بچے کے بارے میں کوئی غلط بات بولتا ہے اور اس غلط بات کو کیری کرتا ہے تو ظاہر ہے آپ بھی اسی طرح سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ چھوٹی سی مثال لے لیں، اگر آپ اسکول جاتے ہیں اور اگر ٹیچر نے کہہ دیا کہ آپ کا بچہ ان کوآپریٹو ہے، تو ٹیچر کی جیسی یہ کمپلین آتی ہے تو ہمیں ایز پیرنٹس یہ پریشر فیل ہوتا ہے کہ اس بچے کو کسی نہ کسی طرح سے فکس کرو۔ حالانکہ اس استاد سے پوچھنا چاہیے کہ اگر بچہ ان کوآپریٹو ہے تو آپ کی انوائرمنٹ میں ہے نا، آپ کے پاس کیا ٹیکنیکس ہیں جس کی وجہ سے یا جس کے تھرو آپ نے اس بچے کو ہینڈل کرنا ہے۔ آپ ان ٹیکنیکس کو استعمال کیے بغیر
آپ نے فوراً دھڑا دھڑ وہ جو لیبلز ہیں مجھ تک ٹرانسفر کر دیے ہیں. مائیں کیا کرتی ہیں ایسے موقع پہ؟ اپنے آپ کو ان افیکٹو سمجھنا شروع کر دیتی ہیں، اپنے آپ کو بلیم کرتی ہیں. سب سے پہلا سٹیپ یہی ہوتا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ اپنے ارد گرد کے افراد، اپنے ماحول کو بھی بلیم کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ ان کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے یہ سارے حالات میرے جو ہیں وہ مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو بچہ جو ہوتا ہے ایسے موقع پہ معصومانہ طریقے سے شاید اپنے آپ سے یہی پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کتنا یہ بورنگ کام ہے کہ میں سارا وقت آرام سے بیٹھا رہوں. کیا یہ ایک جرم ہے کہ میں اٹھا، میں نے تھوڑی سی چھلانگیں لگائیں اور میں نے خوش ہونے کی کوشش کی؟ کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور اسی لیے میں آپ دیکھیں کہ کئی والدین جو ہیں وہ جب اس طرح کے لیبل سے تنگ آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو وہ بچہ جس کو لگاتار لیبل کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو گھر میں بٹھا لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم اس بچے کو ہوم سکول کریں گے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیلپ لیس فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ پھر وہ ڈفرنس دیکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے گھر میں اپنے بچے کو رکھا تو بہت سے لیبلز جو اس بچے کو لگا کر بھیجا جا رہا تھا وہ سب ڈس اپیئر ہو گئے ہیں. وہ بچہ جو ہے وہ بہت سارے کام جو ہے وہ کرنا شروع ہو گیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہوم سکولنگ کو کریڈٹ جا رہا ہے. ہاں کچھ حد تک اس کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بچے کو آپ اس کے مطابق پڑھائی کروا رہے ہیں، یعنی ایک ٹیلرڈ پلان ہے آپ کے پاس. لیکن سائیڈ بائی سائیڈ اگر ہم دیکھیں کہ وہ ایک سٹرکچرڈ انوائرمنٹ میں جا رہا تھا اور اس کا اتنا پریشر آ رہا تھا اور وہاں سے بھی لیبلز آ رہے تھے، والدین اور باقی افراد بھی اس بچے کو لیبل دے رہے تھے، تو وہ لیبلز بھی اس کو ڈسٹروائے کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں ہر عمر میں، اور ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مختلف عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی، ان کے اندر ہر سکل 100% ہر وقت موجود نہیں ہوگا، اور ان کو کہیں نہ کہیں ہماری ضرورت ضرور ہوگی. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم بچے کو اس کے ٹیمپرمنٹ سے ڈیفائن نہ کریں اور اس میں گڈ اور بیڈ کا ورڈ نہ لے کر آئیں. ہم یہ ضرور دیکھ لیں کہ میرا بچہ وہ زیادہ ایکٹیو ہے، وہ تھوڑا شائع لگ رہا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اور پھر ہم بچے کو صرف اس بات کی وجہ سے کہ اس نے اپنا کوئی ایک سرٹن مزاج دکھایا ہے ڈس اپروول نہ دیں. ہم یہ نہ اس کو بتائیں کہ کیونکہ تم ذرا بولڈ ہو، یا کیونکہ تم ایک ایریے میں تو بڑے ایکسپرٹ نظر آتے ہو، بہت اچھی طرح اپنی ایج کے مطابق کام کر رہے ہو، یا بریلینٹ طریقے سے فلاں کام پلان کرتے ہو، لیکن دوسرے ایریے میں جو کہ ہماری پرسیپشن ہے تم یہ کام نہیں صحیح کر رہے، تو اب تم کمپلیٹ فیلئر ہو گئے ہو. ہر پیرنٹ جو ہے اس کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے، اور وہ ڈیزائر یہ ہے کہ اس کو بہت شاباش ملے، اپروول ملے سوسائٹی سے کہ بھئی واہ اس نے بچوں کے ساتھ کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے. اور جب اس کو ایکسٹرنل سورسز سے بہت زیادہ پریشر ملتا ہے تو پیرنٹ جو ہوتا ہے نا، اس کی یہ ایبلٹی کہ وہ اپنے بچے کے ساتھ کنیکٹ ہو، اس بچے کے ٹیمپرمنٹ کو پہچانے، اور اس ٹیمپرمنٹ کو پہچان کے اپنے لیے پلان بنائے کہ بچے نے تو یہ گرو کرنا ہے، یہ میرا گول ہے، میں نے اس میں بچے کو آگے لے کر بڑھنا کیسے ہے. وہ ٹوٹلی ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، وہ بالکل پیچھے رہ جاتا ہے، وہ کنیکٹ نہیں کر پاتا اپنے بچے کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے جذبات آ جاتے ہیں جو کہ نارمل نہیں ہوتے. تو بچہ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر وہ لیبل جس کو ہم دیکھ رہے ہیں بیڈ چائلڈ، جو ولفل ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے، بہت سٹبن ہے، سخت مزاج ہے، ضدی ہے، ڈیفائنٹ ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے بیسیکلی؟ وہ ہمارے بیلیف سسٹم کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے. اور بچے کو جب ہم لیبل کر رہے ہیں تو ہم نے بڑی آسانی سے اس کے اوپر ازیوم کر لیا، اور ایک ازیوم کر کے ایک سٹکر لگا دیا، اور اس کو ہم نے اس کے بعد کسی نوٹی کارنر میں کھڑا کر دیا یا بٹھا دیا، اور اس کو کوئی سزا دے دی، اور ہم نے سوچا کہ جی کیونکہ میرا بچہ یہ غلط بیہیویئر دے رہا تھا تو اس پہ تو اس کو مار بھی پڑنی چاہیے، اس کو ہمیں بھی لٹل بھی کرنا چاہیے، اور اس کو سیدھا بھی کرنا چاہیے کسی نہ کسی طریقے سے. لیکن بہت سے بچے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ جو ڈیفائنڈ ہمیں نظر آ رہے ہیں، باغی نظر آ رہے ہیں، ضدی نظر آ رہے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے؟ صرف وہ اسٹرانگ ہیں اپنے کسی بھی کانسیپٹ میں، اپنے کسی بھی کام کے معاملے میں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ غلط طریقے سے ان کو چیلنج کر رہے ہیں.
اگر ہم وہ غلط طریقے سے چیلنج کرنا چھوڑ دیں تو وہ بچے بہت آسانی سے ہماری بات سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کلچر نے کیا کیا ہے، ہمارے سوسائٹیز اور کلچرز نے ہمیں یہ طاقت اور قوت دے دی ہے کہ جو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے اس میں والدین کو ہر چیز پتہ ہے، اور اسی لیے والدین اگر بچے کو لیبل کرتے ہیں، بچے کو سزا دیتے ہیں تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ والدین کو سمجھ تو آ جاتی ہے، سگنل تو مل جاتا ہے کہ میرا بچہ ایک بیہیویئر دے رہا ہے، لیکن ان کو کئی دفعہ یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ بیہیویئر نارمل ہے یا اب نارمل ہے، اور وہ یہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ میرے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ صرف یہ سیکھنے کی کوشش کر لیں کہ بھئی اس بچے کو کیا ضرورت ہے، اس کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے، یہ جو بھی اس کا بیہیویئر آ رہا ہے یہ اب نارمل بھی ہے کہ نہیں ہے، از اٹ مائی assumption، میں اپنی کسی ساتھ والی ہمسائی سہیلی سے نہ پوچھوں، میں کسی ایکسپرٹ سے جا کر بات کروں، یا کہیں کسی کتاب میں پراپر پڑھوں، دیکھوں کہ بچوں کے بیہیویئرز کیسے ہوتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا، جب ہم قرآن میں بھی کانسیپٹ دیکھتے ہیں تو اس میں وہ دعا یاد رکھے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس میں کیا آتا ہے؟ اولاد کو جو کہا گیا کہ والدین کے لیے دعا کی جائے، تو اس میں یہی ہے نا کہ اے میرے رب، جس رحمت سے میرے والدین نے مجھے پالا، آپ بھی ان پہ اس طرح رحم فرمائیں۔ ٹھیک، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کی رحمت یہ تھی کہ آپ نے بچے کو دیکھا کہ یہ پڑھائی نہیں کرتا تو لگاؤ اس کو ایک ڈنڈا لگاؤ، اگر یہ کھانا نہیں کھاتا اس کے ہاتھ پاؤں پکڑو اور اس کے منہ میں کھانا ٹھونس دو، اگر اس نے بہن بھائی سے لڑائی کی تو ان کو ایک ایک چپیڑ لگاؤ اور ان کو اپنے اپنے کمرے میں بھیج دو۔ تو جب ہم نے یہ رحم کیا ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کہ آگے جا کر بچے ہم پہ کیا رحم کریں گے۔ یعنی ہم کئی دفعہ یہ بات تو بول دیتے ہیں کہ اس حدیث میں آ گیا کہ جی 7 سال پہ بچے کو نماز پڑھائی جائے اور 10 سال پہ مارنے کی اجازت ہے، لیکن اس کو ہم نے بس پک کر کے بچے کو ہر چیز پہ لیبل لگایا اور بچے کو ہر چیز پہ کچھ نہ کچھ کہنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو بات ہوتی ہے نا، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں ہمارے پاس مختلف ایج کے بچے ہوتے ہیں، مثلاً اگر 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اور ایک بچہ آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں یہ گڈ بچہ ہے نا، گڈ چائلڈ، یہ لیبل لگا ہوا ہے اس کے اوپر، اور وہ لیبل کیوں لگا ہے؟ یہ بات مانتا ہے، یہ پڑھائی کر لیتا ہے، یہ تنگ نہیں کرتا، اس کو جو کہا جاتا ہے یہ فالو کرتا ہے رولز کو۔ تو وہ دوسرا بچہ جو کہ سٹرگل کر رہا ہے اپنے ٹیمپرمنٹ کی وجہ سے، کیا وہ یہ سن کر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کے اندر ایک چڑچڑا پن آ جائے گا، اس کو غصہ آنا شروع ہو جائے گا، اور ماں باپ بیٹھ کر یہ نہیں سوچتے کہ بھئی دونوں بچے ٹیمپرمنٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں میں ہم دیکھیں کہ میرے بھائی جان ایسے، میری بہن ایسی، میں ایسی، ہم کتنے ڈیفرنٹ تھے۔ تو ایک چھڑی سے سب کو نہیں ہانکا جا سکتا، بجائے اس کے کہ والدین یہ سوچیں کہ اس میرے بچے کا مزاج ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈیفرنٹ ہوگا، چلو وہ سیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بجائے جب ہم کمپیریزن میں جاتے ہیں تو اس سے بچے ماں باپ سے بھی الجھنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بچے وہ والے بیہیویئرز دیتے ہیں جس سے اور خرابیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے بہن بھائیوں سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم جو بات بات پہ اسی طرح الجھتے ہیں، اکثر جو سیشنز ہوتے ہیں پیرنٹنگ کے، اس میں یہ سوال ہوتا ہے جی بچے آپس میں لڑتے بہت ہیں، میرا دماغ خراب کر دیتے ہیں۔ آپ نے اگر ایک کوئی سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے کہ بچوں کو کیسا بیہیویئر رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے جو بچے تو سٹینڈرڈ پہ ہیں ٹھیک ہے گڈ وہ کام کریں، جو بچے آپ کو لگتا ہے اس سٹینڈرڈ کو نہیں میچ کرے، آپ نے ان کو سکھانے کے لیے کون سے طریقے اختیار کیے؟ کچھ بھی نہیں۔ ہم نے صرف ان کو وارن کیا ہے کہ خبردار جو تم نے یہ کام کیا، یا ہم نے صرف کمپیریزنز کیے ہیں، اور ان کمپیریزنز کی وجہ سے بچے کا وہ ضدی بیہیویئر آیا ہے، وہ بدتمیزی والا انداز آیا ہے، وہ چڑچڑا پن آیا ہے، جس سے ہم بھی پریشان ہو چکے ہیں۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب والدین یہ دیکھتے ہیں نا کہ ان کے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو ہیلتھی طریقے سے گروتھ کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ ان کو یہ پہچاننا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی جو انرجی ہے اس میں کیوس نہ آئے بلکہ اس میں کلیئرٹی آئے، اور اس کے لیے ہمیں خود کلیئر ہونا پڑے گا کہ یہاں پر اصل مسئلہ ہے کیا۔ صرف یہ جملہ جو ہم بار 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 بولتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ طوفان مچا رہا ہے، بچہ جو ہے وہ بہت تباہی کر رہا ہے،
اس بچے نے مجھے پریشان کر دیا ہے، پریشان کر دیا ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں بہت پریشان ہوں. اس کی بجائے آپ تحمل سے بیٹھیں، آرام سے بیٹھیں، اپنے آپ کو کمفرٹیبل کریں، اور اس کے بعد آپ بیٹھ کے دیکھیں کہ بچہ کہاں کہاں اچھے بیہیویئر کے ساتھ میرے سامنے آتا ہے اور کن کن جگہوں پر وہ مجھے چیلنج دیتا ہے. اور اگر وہ چیلنج دیتا ہے تو پھر اس میں کام کیا کرنا ہے. ٹپیکلی جیسے مائیں کہتی ہیں جی پڑھائی کے وقت چیلنج دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی پڑھائی کا گیپ ہے. تو پھر آپ انڈرسٹینڈ کریں وہ گیپ کیا ہے اور اس کی پڑھائی کو انٹرسٹنگ آپ کیسے بنائیں گے. یہ تو طریقہ پھر آپ کو سیکھنا ہے نا، آپ نے سمجھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ لیبل کے ساتھ ہماری آسانی ہے. اگر میں نے لیبل کیا بچے کو اچھا بچہ اس لیے کہ میں آرام سے بیٹھ سکتی ہوں، مجھے کچھ نہیں کرنا پڑ رہا. اگر میں نے لیبل کیا ہے برا بچہ تو اس کا مطلب ہے مجھے کچھ کرنا پڑ رہا ہے، اور وہی تو مشکل ہے کہ میں کیا کروں، مجھ سے بہت سارے کام نہیں کیے جاتے.